میرا خیال ہے کہ کل جو ایک واقعہ ہوا جس نے پورے پاکستان کے میڈیا پہ ہلچل مچا دی، اور وہ واقعہ تھا کہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں فیصل وافڈا صاحب بوٹ لے کے آ گئے اور انہوں نے کہا نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی کے جو بیٹھے تھے قمر زمان کائرہ اور جاوید عباسی صاحب، ان سے یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ چاٹ کر انہوں نے بوٹ کو چمکا دیا ہے بڑا، اور وہ اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے جو آرمی ایکٹ میں ووٹ دیا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے۔ بہت اس پہ بحث ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی بحث ہوئی ہے، نیشنل میڈیا پر بھی اس حوالے سے پروگرام چل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کاشف عباسی کچھ ایکسپلینیشنز بھی دے رہے ہیں اپنے شوز میں کہ اپنے شو میں بھی وہ کہہ رہے ہیں، ادھر بھٹی صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا شو ہے تو سعید قاضی صاحب اور طاہر ملک صاحب، وہاں پر بھی کہ یہ جو ریاکشن ٹائم ہوتا ہے سم ٹائم بندہ سرپرائز ہو جاتا ہے، میں اسے نہیں روک سکا مجھے روکنا چاہیے تھا۔ دیکھیں رانا صاحب، میری اپنی ایک ٹیک ہے اس میں، بات یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ بالکل موجود ہے، اور فیصل وافڈا صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے بیسیکلی، میں اس کو ایک سٹائر کی طرح لیتا ہوں کہ انہوں نے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو بیانیہ تھا، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا وافڈا صاحب کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھ آئی کیا، یہ دونوں جماعتیں جو تھیں، بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے سلیکٹڈ، کہ جی مطلب یہ تھا کہ یہ الیکشن سے نہیں آئے اور ان کو کسی طاقت نے پیچھے سے ان کو سلیکٹ کروا دیا، یعنی فوج پر وہ انگلی اٹھاتے تھے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز، جس کا بیانیہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور مریم نواز صاحبہ کی ویڈیوز پڑھی ہیں، نواز شریف صاحب کی ویڈیوز پڑھی ہیں، نون لیگ کے جو لیڈران ہیں وہ گفتگو میں، آفیشیل گفتگو میں، پرائیویٹ کنورسیشن میں اتنا انہوں نے فوج کو لتاڑا ہے کہ پاکستان کی جو تمام خرابیاں ہیں اس کا ذمہ دار انہوں نے پاک فوج کو ٹھہرایا، اور یہی انہوں نے کہا جی ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا۔ اب جب انہوں نے بیسیکلی جو سمجھا ہوں، جو فیصل وافڈا صاحب کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ یار پولیٹیکلی بیانیہ آپ نے پچھلے 1.5 سال سے یہ رکھا ہوا، پہلے دن سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور پہلے دن سے انہوں نے سازشیں شروع کر دی، یعنی اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہے جس میں پرائم منسٹر بنے عمران خان، اس اجلاس کی آپ کاروائی نکال کے دیکھ لیں، ان کو وہ کانوں پہ لگا کے تقریر کرنا پڑی ہے چند ساتھیوں کے جھرمٹ میں، اس لیے کہ مسلسل یہ نعرے بازی کر رہے تھے۔ اب پورا سال آپ نے وہ الیکشن بھی اس پہ لڑا، بعد میں پورا سال 1.5 ہو گیا آپ کو وہ باتیں کرتے ہوئے، دھرنا بھی آپ نے دیا، یہاں پر مولانا فضل الرحمان کو اٹھا کے لے آئے اور پیچھے چھوڑ کے نکل گئے ایک سائیڈ پہ، تو یہ آپ باتیں کرتے رہے، اس کے بعد آپ نے ووٹ دے دیا۔ تو بھائی اگر آپ واقعتاً یہ سمجھتے تھے کہ اس ادارے نے کوئی نقصان کیا ہے تو آپ نے ووٹ کیوں دیا؟ تو آپ پولیٹکس کر رہے ہیں نا، جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ۔ ووٹ آپ نے دیا جس میں آپ نے یہ کہا کہ جی بالکل یہ ٹھیک ہے، یعنی اس کی یہ ضمانت ہے اس بات کی، یہ ثابت کرتا ہے اس بات کا کہ جو ان کا پرانا بیانیہ تھا وہ سب غلط تھا۔ تو فیصل وافڈا نے، اچھا اب یہ ٹھیک ہے کہ فوج کا پولیٹکس میں کردار نہیں ہے، ان کو نہیں لانا چاہیے۔ نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اپنی جو ناکامی تھی، اپنی جو کرپشن تھی، اس کو اس نعرے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی کہ جی فوج یہ کر رہی ہے، اپنی جو نااہلی تھی، اپنی جو ناکامی تھی، اپنی جو کرپشن تھی، وہ انہوں نے ڈالی ادھر فوج کے اوپر پھینکی کہ جی ہمیں کلین سلیٹ مل جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے فیصل وافڈا صاحب نے آ کے یہ ساری گفتگو کی اور یہ سب کچھ کیا، اس سے اگر یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہوا یہ ٹھیک ہوا، اگر نہ ہوتا تو یہ اچھا تھا، لیکن اگر انہوں نے یہ کر دیا تو اس کو اسی کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے، اسی حوالے سے لینا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہا فیصل وافڈا صاحب نے کہ فوج نے آپ کے گلے میں انگوٹھا رکھ کے یہ سب کچھ کروایا۔ بھائی یہ تو خود ان سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، پہلے دیکھیں نا کہانی کیا تھی کہ پہلے اپنے سیاسی منافع کے لیے اپنا جو غلطیاں تھیں وہ فوج کے کھاتے میں ڈالیں، اس کے بعد 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ جو ایک ایکٹ آیا اس میں ووٹ دے کے، تو یہ اگر ان سے تعلقات اپنے
اب بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ماضی کی غلطیوں پہ؟ نے مذاکراتی ٹیمیں بنائی تھی, مذاکرات ہوئے تھے, شہباز شریف صاحب سے کانٹیکٹ ہوا تھا, پیپلز پارٹی سے کانٹیکٹ ہوا تھا, نون لیگ سے کانٹیکٹ ہوا تھا, اور فیصل واڈا یہ بھول گئے ہیں, یہ شاید وہ چیزیں بھول گئے ہیں. اور یہ جو انہوں نے ووٹ دیا وہ ووٹ اس لیے دیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہے. جب نیشنل انٹرسٹ کا ایشو آ جاتا ہے سمیع صاحب تو پھر تو آپ کو دیکھنا ہی پڑتا ہے نا, پھر تو یہ فیصل واڈا کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا. ایک گھٹیا حرکت پہ ہم انہیں ڈیفینڈ تو نہیں کرتے. تو آپ نے تو پھر وہی بات کی نا, آپ نے تو تصدیق کر دی نیشنل انٹرسٹ پاکستان کا ادارہ, تو وہ جو تقریریں اب اس کے اوپر ووٹ لکھنے کی ان کو کیا ضرورت تھی, ان کو نہیں پتا تھا وہ نیشنل انٹرسٹ پہ دیے گئے ہیں. سن تو لیں. نہیں رانا صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا اس کا جواب دے دوں. پھر یہ مجھے بتائیں اگر یہ نیشنل انٹرسٹ تھا تو یہ پوری کیمپین ان کو جو گالیاں نکالتے رہے, تقریروں میں گالیاں نکالتے رہے, تب نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا؟ میاں صاحب تو نہیں کہہ رہے نا, وہ تو بھی بات آ رہی ہے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جب تک خود بات نہیں کرتے یا مریم نواز جب تک خود بات نہیں کرتے, ابھی ویڈیو چلا دوں میاں صاحب کی, اس وقت وقت کی ضرورت ہے, ابھی میاں صاحب کی ویڈیو چلا دیں, چلائیں, جس میں انہوں نے کہا کہ میرا بیانیہ بدل گیا. نہیں بیانیہ بدلنے کی بات نہیں ہے, جو وہ سیاست انہوں نے کی ہے, انہوں نے جو پالیٹکس کی ہے جس میں اپنی ناکامیاں انہوں نے فوج کے اوپر ڈال کر ان کو بدنام, ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی. بھائی جان گزارش یہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے اور ان کے بیانیے کا اور ان کی صاحبزادی کے بیانیے کا, اس کا احساس نون لیگ کو اس ووٹ دینے سے بہت پہلے ہو گیا تھا کہ وہ ایک گمراہ کن بیانیہ تھا جو نام نہاد دانشور پرویز رشید صاحب نے اور اس طرح کے دیگر لوگوں نے انہیں پڑھایا ہوا تھا. کبھی وہ ڈان لیگز کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا, کبھی وہ خلائی مخلوق اور اس طرح کی گفتگو کرتے تھے. انہیں پتہ چل گیا کہ عوام نے اسے رد کر دیا, اور شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن کی میٹنگ میں ایگزیکٹو کمیٹی میں اوپنلی کہا تھا کہ میں نے بھائی جان کو یہ سمجھایا ہے. تو بھائی جان کی سمجھ میں آ گئی بات. اسی سمجھ کے بعد بھائی جان چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ ہے لینا جو کہتی ہیں کہ جی وہ بولیں انہوں نے کوئی لون کھوانا, کالا لون دینا ہے تو پھر بولیں گے. وہ بات یہ ہے کہ وہ میری بات سنیں نا, جو کچھ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب بولے نہیں ہیں. اچھا اب یہی بات, یہ جو بھجن, لیکن یہ جو فیصل واڈا صاحب نے حرکت کی ہے نا, اس کو قطعی طور پر کوئی معقول حرکت نہیں کہا جاتا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, انتہائی نامعقول بات ہے, یہ اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن جو اور یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی اس قسم کی حرکت کر کے. یہ عمران خان صاحب کو دیکھیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا, وہ وزیر اعظم بنے, عوام کے آج بھی وہ محبوب لیڈر ہیں. لیکن سمیع صاحب اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں, ٹھیک ہے, تو پھر عوام کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو جایا کرتا ہے. اچھا میری بات سنیں, آپ بھی بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اس کو اس حد تک لینا چاہیے. فیصل واوڈا صاحب نے کہیں یہ الزام نہیں لگایا اپنی اس گفتگو میں. یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا, جب بھٹو صاحب کے جلسے ہو رہے تھے تو ان کے مخالفین جو ہیں, اس وقت کی جو اپوزیشن تھی, انہوں نے چنچلے بھیج کے تو وہ ان کے جلسوں میں نا جوتے لہراتے تھے. تو بھٹو صاحب کی نے ایک تقریر میں وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے, یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں, جو سیاستدان ہوتا ہے وہ کیسے لائٹ موڈ میں اس کو نظر انداز ہو گئے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا جیسے قمر زمان خیرت صاحب اور مرتضیٰ عباسی صاحب. لیکن رانا صاحب, جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو منافقت کی مبنی پالیٹکس ہے, جس میں وہ مقدمے سارے نیب کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیے, ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے رہے, بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے, دونوں مل کے تو بربادی جو ہے وہ پاکستان فوج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. اور جو فیصل واوڈا صاحب نے لا کے وہ رکھا, وہ نہیں رکھنا چاہیے تھا, میں مانتا ہوں, لیکن وہ بیسیکلی اس ہیپوکریسی کو وہ کرنا چاہ رہے تھے, ایکسپوز کرنا چاہ رہے. اچھا اب وہ ایک ان کی, میں ذرا چلائیں فوٹیج, فیصل واوڈا ہر طرح اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہ موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں یوں پروٹوکول کے ساتھ, اگر وہ چلا دیں آپ فوٹیج وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ فیصل واڈا صاحب ہیں, اب آپ ان سے یہ کیا آپ توقع کریں گے کہ وہ کس قسم کی گفتگو کریں گے؟ اچھا پھر اس کے بعد سنیں, نہیں ذرا تھوڑا سا رانا صاحب, یہ پالیٹکس ہے, دیکھیں یہ کوئی ریلیجیس ایشو نہیں ہے کہ ہم ایک دم اتنے آگ بگولا ہو جائیں اور کہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور گردنیں اتار دیں. ایسا نہیں ہے. پوری دنیا فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے یار, فریڈم آپ دیکھیں, یہ اجازت ہونی چاہیے ایسی چیزوں کی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو چائنیز ایمبیسی پہ وہ کسی پہ وہ کیا ہوا تھا, تو وہ جناب پستول لگا کے آ گئے پیچھے پورا, وہ بھی یعنی وہ نکالی گن, یہ دیکھیں رنگ برنگی گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ رنگ بازی کرتے ہیں. دیکھیں وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں ابھی نام گنوا دیتا ہوں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو پالیٹکس میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو سے. وہ کیا کہتے تھے؟ یہ اصغر خان ایک آلو ہے, یہ مولانا مفتی یہ ہے, میں اس آلو کو کھا جاؤں گا, اس کو پلاؤ بنا کے کھا جاؤں گا. اب یہ وہ بھٹو جیسا پالیٹیشین بھی کرتا تھا. کرنی چاہیے سر, وہ بوٹ رکھ کے رنگ بازی کرنی چاہیے. بہت یار اس کو آپ دیکھیں نا, اب آپ یہ بیسیکلی ہی سیڈ ان اے ویری ڈفرنٹ اینڈ ان اے لائٹ ٹون, اس کو آپ اسی کنٹیکسٹ میں لیں. یہ پالیٹکس ہے. شیخ رشید صاحب کے میں آپ کو بیانات بتا دیتا ہوں, کتنے وہ بیانات دیتے ہیں بھائی, بہت لوگ بیانات دیتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ اس طرف جائیں گے تو یہ جو بوٹ لائے ہیں نا فیصل واڈا صاحب, جو یہ ایک دوسرے کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے کہتے رہے, وہ تو اس سے کہیں آگے کی زبان استعمال کرتے رہے نا. یعنی اخلاق سے گری ہوئی زبان جتنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی ہے, وہ تو کسی نے نہیں کی. تو اسی چیز کو وہ ایکسپوز کر رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو لیکن یہ حرکت سمیع صاحب کسی طرح بھی نہ کوئی اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا. اب یہ آپ نے صحیح لفظ کہا, لیکن جو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ پیمانہ صبر کا لبریز ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ تھوڑا سا وہ کیوں لبریز ہو جائے گا, وہ ایگزیجریٹڈ ہے. نہیں یہ اس طرح کی چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا سمیع صاحب, اس طرح کے واقعات, ٹھیک ہے, یعنی آپ جب اس طرح کی چیزوں کو آپ بالکل. طارق بشیر چیمہ صاحب بھی لگے ہو, ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال ہو گیا معاہدے کو, تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ بھائی جان طارق بشیر چیمہ صاحب جو بات کر رہے تھے نا, وہ بھی بات صحیح کر رہے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں سمیع صاحب, جو پرائم منسٹر ہیں ملک کے, ان کا کیا یہ کام نہیں ہے کہ یہ 27-28 رکنی اتحادی جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کچھ نہ کچھ سوچیں, ان کے ساتھ ملاقات کریں. صرف وہ کور کمیٹی تو نہیں ملک چلا رہی نا, ایک دن چلا کے دیکھ لیں ان اتحادیوں کے بغیر ملک کیسے حکومت چلے گی ان کی, یہ 27-28 ممبروں کے بغیر. اور دوسری سمیع صاحب میری بات سنیں, آپ کو میری اب بات چل پڑی ہے نا, تو آپ آ جائیں اس طرف. تو وہ ذرا ان کو نا اپنی پروڈیوسر صاحبہ کو کہیں کہ وہ جو گورنر عمران اسماعیل صاحب کل گفتگو پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات کے بعد کر رہے تھے, اس کو چلوائیں ذرا, پھر اس پہ بات کریں. ڈھونڈیں بھائی, وہ جب تک ہم شو کر رہے ہیں ڈھونڈیں, وہ چلوائیں, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد, وہ اگر پیر پگاڑا صاحب اسلام آباد آئیں تو میں ملاقات کروا سکتا ہوں. دیکھیں یعنی پیر صاحب نے ٹکٹ لینا, یہ دیکھیں یہ اچھا, اب میں ایک اور بات کرتا ہوں. کیا پالیٹکس ہے بھائی, تعلیم جانے کا دل چاہتا ہے. اب میں ایک اور بات کرتا ہوں رانا صاحب, یہ جو اتحادی ہیں, اگر تحریک انصاف کے پاس اتنا فرق نہ ہوتا تو یہ بھی ابھی جو بچوں کی طرح ناراض ہو کے کبھی ادھر جا رہے مجھے ٹافی دو, مجھے وزارت دو, نہیں تو میں چلے آ, نہیں تو میں ادھر چلے آ, میں چلے آ, میں حکومت آ دیاں گا, ساڑی وے تو تاڑی حکومت ہے, یہ کر سکتے تھے بلیک میلنگ. بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ پھر یہ بلیک میلنگ نہیں ہوتی. تو پھر میری بات سنیں, سیاسی سمیع صاحب, سیاسی بلوغت جو ہے نا, سیاسی بلوغت آپ پی ٹی آئی میں آ جانی چاہیے. وزارتہ منگو, کہ 1.5 سال کا عرصہ, میری بات سنیں, 1.5 سال کا عرصہ. سمیع صاحب دیکھیں, سیاست کرنی ہوتی ہے نا, دیکھیں میں آپ کو پتا کہ بھٹو صاحب کو نا ہمیشہ ایک سول آمر سمجھتا ہوں, لیکن آپ ضیاء الحق کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں, آج بھی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا, میری بات سنیں, یعنی بھٹو آمر ہے لیکن ضیاء الحق عوامی لیڈر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.